سورة الاحزاب آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 13۔ سلسلہ قصص القرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں سے غزوہ احزاب کا واقعہ جاری ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم ایک حصہ پڑھ چکے، آج کے سبق میں غزوہ احزاب کا دوسرا حصہ گوش گزار کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگی حالات اور مدینہ میں مشکلات جتنی بھی آئی تھیں، ان میں سے یہ مرحلہ انتہائی شدت کا مرحلہ تھا۔ اس شدت کا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدینہ طیبہ کے اصحاب کو اور لوگوں کو بچانے کے لیے آپ کو ایک نئی حکمت عملی اپنانی پڑی تھی کہ مدینہ طیبہ میں اگر یہ سارے افواج داخل ہو جاتی ہیں تو سارے لوگوں پر ظلم و تشدد کریں گے، تو ان کو نئے طریقے سے روکنا ہے، مدینہ طیبہ میں داخل نہ ہونے دیں۔ سامنے اللہ کے نبی نے خندق کھدوا لی جو تقریباً 1 کلومیٹر تک لمبی تھی اور چوڑی اتنی تھی کہ گھوڑا بھی چھلانگ لگا کر دوسری طرف نہیں آ سکتا تھا، اور جو اس کے اندر مٹی نکالی گئی، پتھر نکالے گئے، وہ ایک جگہ پر خندق کی ایک طرف اس کے ڈھیر لگتے گئے، کنارے بنتے گئے، وہ مورچے کا کام دینے لگ گئے۔ تو صحابہ اکرام وہاں پر مورچہ زن ہو کر بیٹھ گئے۔ گزشتہ سبق میں آپ سن چکے کہ صحابہ اکرام کے کیا جذبات تھے، کس انداز سے وہ جذبہ لے کر اس غزوہ میں شریک تھے کہ وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ وہ لمحہ ہے کہ ہمیں اپنے اللہ اور اس کے رسول کے ہونے والے وعدے اپنی آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ یقین ہے ہمیں کہ مدد تو آئے گی، لیکن ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں صبر اور تقوی کا دامن مکمل طور پر مضبوطی سے تھامنا ہوگا، جو کہ اللہ کریم نے غزوہ احد کے موقع پر سمجھایا تھا صحابہ اکرام کو۔ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر آتا ہے، ان تصبروا وتتقوا۔ تو صحابہ اکرام اسی جوش و جذبہ کے ساتھ اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں ہونے دے رہے تھے، اور اس کے بعد ان کو مکمل اطمینان تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی صحیح۔ اتنا یقین تھا کہ ان کے یقین کو اللہ نے قرآن کے حروف بنا کر نازل کر دیا کہ وہ کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے سچ کر دکھایا، یہی وہ وعدے کے دن ہیں۔ اب اس شدت کے مرحلے میں کہ اگلی کارروائی کا کوئی علم نہیں، صرف دشمن کی پیش قدمی کو روکا ہوا ہے، دشمن کے حملے کو روکا ہوا ہے، مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی پر یہ حالات اس شدت کے آ رہے ہیں کہ صحابہ اکرام بھی مورچہ زن ہیں، اللہ کے نبی بھی مورچہ زن ہیں، اور دوسری طرف سے کفار خندق پھلانگنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی اندر پتھر ڈال کر اسے بھرنے کی کوشش کرتا ہے، تو صحابہ اکرام تیروں کے ساتھ اسے اٹھا لیتے ہیں، خندق کے قریب کسی کو نہیں بھٹکنے دے رہے، حتیٰ کہ بعض اوقات تو
اتنا بھی شدت کا حملہ ہوتا کہ نماز کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی اسی موقع پر قضا ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی بھی مکمل اسی طرح پیرے میں بیٹھے ہوئے مجاہدوں کی طرح، جس طرح باقی مجاہد پیرے میں بیٹھے ہوئے۔ 1 کلومیٹر لمبا یوں سمجھیے کہ مورچہ ہے، اور دوسری طرف صحابہ اکرام بیٹھے ہیں۔ کوئی خندق کے قریب آنے کی کوشش کرتا، صحابہ اسے تیر مارتے، اور وہ بھی کہیں نہ کہیں چھپ کر تاک کر تیر مارنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی دوران ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو تیر لگا اور بازو کی رگ پر آ کر لگا، خون بہنے لگ گیا۔ اس کمزوری کا اثر ہوا کہ وہ وہاں بیٹھنے کے قابل نہ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہاں سے خیمہ میں بھجوا دیا کہ ان کا علاج معالجہ کریں، اور وہاں سے وہ چلے گئے۔ اسی طریقے سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تیر لگنے لگا تو اس وقت دوسری طرف صحابی کھڑے تھے، تاک کر انہوں نے اسی جگہ پر تیر مارا جہاں سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تھا، اور صحابی نے فرمایا خذھا وانا ابن عرفہ، لے میری طرف سے بھی، تو وہ اس کافر کو لگا، وہ وہی جہنم واصل ہوا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کس ہوشیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک طرف سے تیر لگنے کی اگر انہیں کہیں سے دھڑک لگتی تو فوراً اسی جگہ پر تاک کر نشانہ بناتے تھے۔ تو یہ لڑائی یوں چلتی رہی، یعنی صرف اور صرف فائرنگ ہو رہی ہے تیروں کے ذریعے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور پریشانی کا مرحلہ آیا۔ کسی نے آ کر اطلاع دی کہ مشرکین مکہ اور بنو قریظہ والے، وہ جن کے مدینہ کے اندر محلات تھے اور پہاڑی کے درمیان ان کے گھر تھے، ایک درہ تھا، سامنے سے تو مکمل راستہ بند ہے خندق کی وجہ سے، لیکن پہاڑی کے ایک طرف راستہ کھل سکتا ہے، اور اسی طرف بنو قریظہ کے یہود کے گھر تھے۔ لیکن ان کے ساتھ اللہ کے نبی کا معاہدہ تھا کہ تم اور ہم شہر کے لحاظ سے ایک ہی باشندے ہیں، لہٰذا تم اپنے گھروں پر پہرا دو اور اس راستے سے کسی کو داخل نہیں ہونے دینا، اور کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ اطراف میں پہاڑ ہے اور ایک طرف خندق ہے، بس یہی ایک راستہ ہے جو تمہارے قبضے میں ہے۔ تو اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ عین لڑائی کے وقت بنو قریظہ کے یہود یہ بدعہدی کر رہے ہیں اور مشرکین کے ساتھ ان کے رابطے شروع ہیں۔ اچانک کسی طریقے سے لشکر کفر کو یہ راستہ دے دیں گے اور پورا لشکر ٹوٹ پڑے گا مدینہ کے اندر، یہ خندق کا کھودنا نعوذ باللہ فضول رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو بہت مشکل گھڑی ہوئی کہ عین لڑائی کے ٹائم اتنی بڑی بدعہدی، اتنی بڑی خیانت کہ دشمن کو روکنے کا ایک ہی راستہ ان کے پاس تھا، وہ بھی وہ حوالے کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی سے فرمایا جاؤ اور ان کے ساتھ بات کرو اور ان کو کہو کہ اس موقع پر ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کرو، بلکہ تم جتنا مدینہ طیبہ کی چیزیں مانگتے ہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جتنا مال اسباب تم مانگتے ہو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، یہ راستہ تم نہ دو ان کو، یہ راستہ ہمارے طرف ہی رہنے دو اور اس کو تم نے بند رکھنا ہے۔ اور اگر وہ یہود تمہاری بات مان لیں تو بتا دینا، اگر یہود بات نہ مانے نا تو تم نے مسلمانوں میں آ کر یہ خبر مشہور نہیں کرنی، ورنہ صحابہ پریشان ہو جائیں گے جب تو ہمارے گھر نہیں بچتے، وہاں سے اندر سے حملہ ہونے لگا ہے۔ تو بس اشارہ کر دینا کہ اللہ خیر کرے گا، اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا اچھا کیا ہے، بس یہ کہہ دینا میں سمجھ جاؤں گا۔ تو صحابی گئے، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے عزت دار لوگوں سے اب معاہدے کر رہے ہیں، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو صحابی واپس آئے اور اللہ کے نبی کو اشارتاً کنایتاً بتا دیا کہ اللہ کے نبی جو بھی ہوگا اللہ بہتر کریں گے۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ میری بات ان کے ساتھ نہیں بنی اور وہ واقعی راستہ دے رہے ہیں۔ عین اسی وقت ایک یہود سے ایک آدمی جن کے دل میں پہلے بھی اسلام گھر کر چکا تھا، اسلام کی محبت ان کے دل میں بیٹھ چکی تھی، لیکن وہ اسلام کا اظہار نہیں کیا ہوا تھا، یہ جب انہوں نے خیانت دیکھی نا اپنے بڑے کی تو انہیں اور زیادہ ایمان آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چنانچہ
وہ خفیہ طریقے سے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچ گیا، اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میرے اسلام کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، میں نے اپنے بڑوں کی بددیانتی اور بدعہدی دیکھ لی ہے، خیانت دیکھ لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے اللہ کے نبی اس وقت میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔ کہا اللہ کے نبی میرے اسلام کا چونکہ انہیں پتہ نہیں ہے نا تو میں ان کو آپس میں لڑا سکتا ہوں، اپنے بڑوں کو اور مشرکین مکہ کو آپس میں لڑا سکتا ہوں، یہ جو ان کے معاہدے چل رہے ہیں معاہدے ان کے ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ یہ کام یہود کو بڑا کرنا آتا ہے۔ جس طرح کے بنی اسرائیل میں سب سے پہلے سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کو سیدنا یوسف علیہ السلام والتسلیم نے مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے فرمایا تھا، مصر کے بادشاہ بنے تھے اس وقت جو پہلا لشکر ان کے پاس آیا تھا بھائیوں کا پہلا قافلہ، تو فرمایا تھا کہ میرے بھائی کو میرے پاس، اس بھائی کو بھی لانا جس بھائی کو تم بنیامین کہتے ہو، جس کا تذکرہ جس کے نام کا تم غلہ لے رہے ہو، اگر تم اس کو نہ لے کر آئے تو پھر فلا کید لکم عندی ولا تقربون۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا سنراود عنہ اباہ، باپ کو ہم ورغلانے کی پوری کوشش کریں گے۔ وہ بھیجتا تو نہیں ہے یوسف کے بعد، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور یہ ہم کر بھی سکتے ہیں، یہ ہم کر بھی سکتے ہیں، کسی کو باتوں میں بہلانا پھسلانا یہ ہمارے بس میں ہے۔ اور بنی اسرائیل پھر انہی کی ذریت میں سے آ رہی ہیں، پھر یہود اپنے اس حربے کو تو بہتر طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہیں، اسی لیے جو دجال ہوگا نا وہ اسی قبیلے سے آئے گا، یعنی یہود کی طرف سے آئے گا، اور یہود ہی اس کے اول جو ہے پیروکار ہوں گے، کیونکہ اسے دجل کھیلنا پڑا آتا ہے۔ تو صحابی نے فرمایا اللہ کے نبی جس طرح وہ دجل کھیل رہی ہیں ان کے دجل کو توڑنا مجھے بھی آتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی تو وہ اپنے سردار کے پاس چلا گیا، کہا دیکھا یہ جو قریش مکہ آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ کی ساز باز چل رہی ہے، اگر بالفرض ہم نے راستہ دے لیا اور انہوں نے مدینہ پر حملہ کر لیا، مدینے پر قبضہ کر لیا تو جیت گئے تو ٹھیک ہے، بات ختم، لیکن اگر وہ ہار گئے پھر چلے گئے مسلمان پھر جیت گئے تو پھر وہ تو چلے جائیں گے اور ہم اور مسلمان اکیلے بچ جائیں گے، پھر ہمیں کون بچائے گا؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے۔ پھر ہمیں بھی بچانے کے لیے ان کو کہو کوئی سامان دو نا، کوئی بندے دو نا، کوئی نہ کوئی فوج تو ہماری رکھوالی بھی تو بعد میں کرے نا۔ تو کم از کم 50 ایسے ماہرین جنگجو سے لوگ جو بعد میں ہماری سیکیورٹی کرتے رہے، مسلمانوں سے ہمیں بعد میں بچاتے بھی رہے، کیونکہ اگلے حالات کا تو کوئی علم نہیں ہے۔ اس نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے، کہا جاؤ اور ان سے یہ بات کرو ورنہ تو ہمیں نقصان ہے، اتنا بڑا ہم کام بھی کریں نقصان بھی ہمیں ہو۔ اور چپکے سے قریش مکہ کے پاس چلے گئے، اس کو کہا پتہ ہے ہمارا سردار اس وقت کن کاموں میں؟ کہا جی کن کاموں میں؟ کہا اس کا جس طرح تمہارے ساتھ خفیہ معاہدہ چل رہا ہے نا، دوسری طرف سے اس نے نبی کے ساتھ بھی خفیہ بات چیت چلا لی ہے، اور نبی نے انہیں کہا ہے کہ تم نے عین لڑائی کے وقت خیانت کی ہے، بددیانتی کی ہے، ان کے ساتھ تم نے ساز باز کی ہے، تو میں کیسے مان لوں کہ تم سچے ہو؟ اب میرے ساتھ جو تم معاہدہ کر رہے ہو۔ تو ہمارے سردار نے کہا جی کیسے پھر کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے انہیں کہا کہ اگر تم سچے ہو میرے ساتھ معاہدہ کرنے میں تو ان کے 50 بندے گرفتار کر کے مجھے دو۔ اب وہ کسی بہانے 50 بندے آپ سے مانگنے آئے گا، یہ اشارہ ہوگا اس بات کا کہ وہ آپ کے 50 بندے گرفتار کر کے نبی کو دے رہا ہے، یہ نشانی انہوں نے مانگی ہے۔ اگر تو یہ میری بات سچی نکلے تو پھر دیکھ لینا خود۔ تو تھوڑی دیر کے بعد واقعی جی یہود کے سردار کی طرف سے بندہ پہنچ گیا مشرکین مکہ کے قافلے میں کہ ہمیں تو بھائی 50 بندے چاہیے تمہارے۔ تو اس نے کہا بھائی جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ ہمیں تمہارے سارے اندرونی معاملات کا پتہ چل گیا ہے۔ ان کے آپس میں لڑائی ہو گئی تو صحابی وہ جو نئے نئے اسلام لائے تھے وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں، اللہ کے نبی اب اس طرف سے آپ مطمئن ہو جائیں، اس طرف سے کچھ نہیں ہوتا، اب یہاں جو ہوتا ہے وہ آپ نبھا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنی زیادہ مشکلات آتی گئیں پھر اللہ نے فتوحات کے راستے کھولنے شروع کر دیے۔ یہ وہ موقع تھا کہ شدت بار بار سامنے آ رہی تھی، اور اس کے بعد جب فتوحات کے راستے کھلے تو پھر ایسے راستے کھلتے گئے کہ پھر کسی طرف بھی رک نہیں رہی تھی کسی سے فتح۔
پھر اللہ نے فتح ان کی گود میں ڈال دی۔ مشکل حالات تو یکے بعد دیگر مسلمانوں پر بنتے رہتے ہیں، اور خصوصاً کفر کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے کوئی بھی آفت ٹوٹے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ بس ہمیں آخری لمحات میں بڑے اطمینان کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور یہ بات انتہائی گھبراہٹ والی ہے کہ منافق تو ویسے بھی خائن ہوتا ہے نا، لیکن دوسرا گروہ ایسا جو کمزور مسلمان، اسلام میں کمزور، جسم میں نہیں، مال میں نہیں، اسلام میں کمزور، اسلام کو سیکنڈ ہینڈ لیتے ہیں، اسلام کو اصلیت کے ساتھ نہیں لیتے، ان کی بھی قرآن بڑی شدت سے تردید کرتا ہے کہ ایسے مسلمان بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم صرف چوری کے مجنو ہو، تم صرف اور صرف باتوں میں ہمارے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرو، جب عمل کا ٹائم آئے تو اس وقت تم پیچھے ہو لو کہ جی ہم لڑائیوں میں نہیں پڑتے، ہم اختلافات میں نہیں پڑتے۔ ان چوری کے مجنو کو قرآن میں مریض لوگوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن اس میں بھی بڑی شدت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ دھیان، ایسے مسلمان ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں وہ مسلمان چاہیے جو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں، کافروں کے شور و شغب سے ڈرنے والے نہ ہوں، کافروں کے تلواروں اور اسلحہ سے ڈرنے والے نہ ہوں، انہیں اپنا موت دینے والا اور زندگی دینے والا ایک اللہ پر ہونے پر یقین ہو۔ کافروں کی تلواریں تمہیں موت نہیں دے سکتی، کافروں سے نہ ڈرا کرو۔ یہ اللہ کریم منافقوں کی تو نفی کرتے ہی ہے نا، ان کی بھی نفی کر رہے ہیں جو صرف اور صرف نماز روزے تک محدود ہیں، حالانکہ پورا کا پورا دین ہونا چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سارے دین اسلام میں داخل ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہی لوگ ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم صرف چوری کے مجنو ہیں، ہم اسلام میٹھا میٹھا لینا چاہتے ہیں، باقی جو مشکلات آئیں اس کو ہم کسی اور کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، بھائی تم جانو اور تمہارا کام۔ اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ ہم سے دین کی خدمت لے، اللہ ہم سے ایسے کام لے جو اللہ کو پسند ہیں، اور جرت اور بہادری کے دنوں پر بھی ہم سامنے رہیں، پھر اللہ ہمیں مغلوب نہیں ہونے دیں گے، انشاءاللہ اللہ ہمیں غالب رہنے دیں گے۔ میرا وہ جملہ ضرور یاد رکھیں کہ اللہ کی مدد تب آئے گی جب اپنے اوپر کوئی شرعی اعتراض نہ لگا ہوا ہو، میرے وجود پر، میرے کپڑوں پر، میرے بیٹھنے پر، میرے اٹھنے پر، میری محفل میں، میری خلوت میں، میری جلوت میں، میرے بازار میں، میرے گھر میں کہیں شریعت کی طرف سے اعتراض لگا ہوا ہو، پھر تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اگر شرعاً کوئی اعتراض میرے اوپر نہیں تو پھر انشاءاللہ جس طریقے سے، جس مرحلے میں اور جس بھی مشکل گھاٹی میں اتر جاؤں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ کریم اسباب کو توڑ کر اسباب کو تابع کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم ایسی مدد کریں گے، جنگلوں میں کوئی نہیں ہوگا تو اللہ حضرت بی بی مریم کی مدد وہی کر سکتے ہیں، اور اصحاب کہف کی طرح بھی اللہ مدد کر سکتے ہیں، بلا اسباب اللہ مدد کریں گے۔ اللہ کریم قادر مطلق ذات ہے، بس صرف اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ پہلے ان کا حال سن لیجئے کہ شدت کے لمحات میں اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کتنے ثابت قدم تھے، اور دوسری طرف کمزور اور منافق تو تھے ہی بدعہد لوگ، لیکن جو کمزور مسلمان جو صرف اور صرف اپنی اندر بیماریاں لے کر چل رہے ہیں، اسلام کے بیمار ہیں، ان کے حالات کیا تھے، یہ آیت نمبر 13 میں دیکھ لیجئے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ، جب ایک ٹولہ انہی لوگوں میں سے، کن لوگوں میں سے، پیچھے اللہ نے جن کا تذکرہ کیا ہے، یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، یہ انہی میں سے ایک ٹولہ، کچے مسلمانوں کا ٹولہ یا منافقوں کا ٹولہ، وہ کیا کہہ رہا تھا، یا اہل یثرب، اے مدینہ والو، لا مقام لکم، آج تمہارا کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے کافروں کی افواج کے سامنے، اتنی زیادہ کافر ہیں، ان کے سامنے تم ایک مٹھی پر نہیں ٹھہر سکو گے، فرجعوا، مدینہ میں واپس لوٹ جاؤ، میدان ان کے حوالے کر دو۔ یہ بہت لوگ ہیں، یہ وہ لوگ تھے
جو مشورے دیتے تھے اور اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں کہ خطرات میں خواہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، اللہ کے نبی سے بھی زیادہ عقل مند ہے یہ۔ ایک طرف اللہ کے نبی موجود ہیں اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں بھائی اتنے لوگ ہیں، اسباب کے تحت تو ہوا کا رخ تو یہی کہہ رہا ہے کہ کم از کم تمہیں نہیں آج فتح ملنے والی۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ایک جماعت انہی کمزور لوگوں میں سے، اسلام میں کمزور ایک جماعت ان میں سے اللہ کے نبی سے اجازت لے رہے تھے کہ جہاد تو ٹھیک ہے جی، اچھی بات ہے، لیکن ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر اکیلے، وما ہی بعورا، اللہ فرماتے گھر تو اکیلے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے سارے مدینے کو کنٹرول بھی کیا ہوا ہے، پورے کے پورے اقدامات کیے ہوئے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی باہر نکل کر فوجوں کو للکار رہے ہو اور مدینہ کو کسی اور کے سہارے چھوڑ دیا ہو۔ اللہ کے نبی نے پورے اقدامات کیے، ما ہی بعورا، ان کے گھر ننگے نہیں ہیں، ان کے گھر بڑی حفاظت میں اللہ کے نبی نے پہرا بٹھا رکھا ہے وہاں پر۔ یہ پھر کیوں اجازت مانگتے جی؟ ہمیں لگتا ہے کہ دوسری طرف سے یہ کافر ہمارے گھروں میں داخل نہ ہو جائیں، گھر ہمارے اکیلے ہیں جی، ہمیں اجازت دیں۔ فرمایا یریدون الا فرارا، اللہ کے نبی صرف بھاگنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی میدان میں موجود ہیں، اللہ کے نبی کا بھی تو گھر ہے، صحابہ کا بھی تو گھر ہے، اللہ کے نبی میدان میں موجود ہے، اکیلا نبی کو چھوڑ کر یہ گھروں میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ۔ فرمایا وَلَوْ دُخِلَتْ، اب اس آیت کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے، یہ موجودہ مسلمانوں کی غیرت کو للکارنے والی آیت ہے۔ فرمایا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا، اگر انہی پر یہی افواج انہی پر ان کے گھروں میں داخل ہو جاتے مدینہ کے اطراف میں، ثم سئلوا الفتنہ، جہاد نہیں بلکہ لڑائی کا سوال ان سے کیا جاتا، اور اللہ کے نبی کے ساتھ لڑتے ہیں، یہی کافر اگر یہاں ہوتے ہیں ان کے گھروں میں اور ان کو کہتے باہر اللہ کے نبی آئے ہوئے اور لڑتے ہیں، وما تلبسوا بها الا يسيرا لآتوها، فتنے کی آگ میں تو یہ کود پڑتے ہیں، جہاد کے خلاف مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کے لیے تو بھاگ کر آتے ہیں، اگر انہیں فتنہ کے لیے بلایا جائے تو ضرور آتے، ما تلبسوا بها الا يسيرا، پھر گھروں میں بہت تھوڑا رہتے، انہیں صرف تیاری کرنے کے لیے رہتے، پھر باہر نکلتے اور فتنے کی آگ میں کود پڑتے۔ فتنہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی کے خلاف بلانا یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور دوسرا ہمارے علاقوں میں دیکھیے ملک و قوم میں کتنی قتل و غارت پھیل چکی ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ لڑائی کرنے کے لیے تو یوں سمجھو انہوں نے بکرے مانے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی لڑائی کرے صحیح، ہم نے تو منتیں مان رکھی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا ہو تو بس اتنا بھی برداشت نہیں ہے، اچھا تو نے مجھے اوئے کیوں کیا، یہ میں راستے سے گزر رہا تھا، یہ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ کیوں رہا تھا، بس جی ادھر سے بھی اسلحہ نکل آیا ادھر سے بھی، اچھا تو نے ہمارے گھر کا پانی کیوں مانگ کیا، بس جی لڑائی، اچھا تو نے یہ کام کیوں کیا، اور تو چھوڑیے تو نے میرے کتے کو کیوں مارا۔ گزشتہ مہینے میں ایک بندہ صرف اس وجہ سے قتل ہوا کہ انہوں نے کسی کے کتے کو مارا تھا، اللہ یعوذ باللہ۔ یہ اتنے بڑے بڑے مجاہد ہمارے ہاں پکڑے ہوئے، اللہ یعوذ باللہ۔ یہ اگر تمہارا جہاد ہے، تمہارا مجاہدہ ہے، تمہاری بہادری ہے، تو یہی طاقت اسلام کے لیے استعمال کرو۔ تمہیں یہ غیرت نہیں آتی کہ صبح شام کافر اسلام کو للکار رہے، تمہیں اپنی اوئے سے بھی وہ بڑی نہیں لگتی آواز، تمہیں کوئی تنگ نظروں سے دیکھ رہا ہوں تو اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہو اور اسلام کو کھا بھی رہی ہے، اس وقت تمہاری غیرتیں کہاں ہیں، تمہارے اسلحے کہاں ہیں؟ اس وقت آج کل تو جی ایک دوسرے پر بڑی بڑی ویڈیو بناتے ہیں، میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میں بکری اسی وقت تک کرتی ہے جب تک زندہ ہوتی ہے، اور جب مر جاتی ہے تو یہ میں ختم۔
ثم سئلوا الفتنہ، قرآن کہتا ہے ان مسلمانوں کی حالت تو دیکھیے جو جہاد کے روکنے کے مشورے دے رہے ہیں کہ لو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها الا يسيرا، لڑائی کے لیے انہیں ذرا بلاؤ تو صحیح، کسی طریقے سے فتنے کے لیے انہیں بلاؤ تو صحیح، یہ سارے اپنے گھروں کو اسی حالت میں چھوڑ کر باہر آ جائیں۔ ہماری جیلیں دیکھ لیں ملک کے اندر، خصوصاً ضلع میاں والی کی، اللہ یاد اللہ، یہ جیلیں جا کر دیکھ لیں، ایسے ایسے خناسوں اور بدماشوں سے بھری ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو غیرت کے نام پر بہت بڑا غیرت مند کہا ہوا ہے۔ کیوں جی؟ ہمارے کتے کو کسی نے مارا تو ہم نے ان کی آنکھیں نکال دی، انا للہ و انا الیہ۔ انہوں نے صرف ہماری زمین کو تھوڑا سا توڑا تو ہم نے اتنے بندے اڑا دیے۔ تو ان کو کہو یہ طاقت، یہاں بھی اللہ پاک معاف فرمائے، ایک بندہ آیا اور اس نے کہا جی ہمیں کچھ دم تو پانی شانی کر دو، تھے وہ ٹھیک ٹھاک اسلحے لٹکائے ہوئے، اللہ یاد باللہ، اسلحے لٹکائے ہوئے، مونچھوں کو چنگا بلا تاؤ دیا ہوا اور کافی جو ہے نا اپنا سینہ کھولا ہوا، آ گئے یہ پانی ہم نے دم کروانا ہے جی۔ اچھا جی پانی دم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نماز کا ٹائم ہے، ذرا نماز پڑھ لینا پھر اس کے بعد پانی دم کرتے ہیں۔ کہنے لگے جی وہ بس ہم ٹھیک ہے باہر پھر بیٹھتے ہیں، ہم باہر بیٹھتے ہیں، بس ہمارے ذرا کپڑے اسی طرح ہے نا، ذرا ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسلمان ہیں، یہ قرآن پر اتنا اعتماد ہے ان کو کہ دم کریں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ پھر قرآن تو نہ ہوا نعوذ باللہ، تم نے تو اس کو منتر کی کتاب سمجھ رکھا ہے۔ قرآن تو تب اس کو مانو جب اس کی بھی مانو، قرآن کو بھی مانو اور قرآن کی بھی مانو۔ حیران ہو گئے کہ اچھا یہ مسلمان بھی موجود ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے اور دم پانی پیتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ آیت آتی ہے تو صرف اور صرف اپنا معاشرہ نظر آتا ہے۔ اچھا ہمارا معاشرہ کو منافق ہے؟ آپ خود دیکھیں جی، ان میں سے کوئی ہے جو اسلام کے دل سے دشمنی رکھتا ہو؟ منافق نہیں ہے یہ لوگ۔ والذین فی قلوبہم مرض، یہ مریض ضرور ہیں، اسلام کے اعتبار سے مریض ضرور ہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں دل و جان سے ہم۔ منافق تو وہ ہوتا ہے نا جو اندر سے اسلام کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اور باہر سے دشمنی نہیں ہوتی اس کی، لیکن یہ لوگ ہیں اندر باہر سے اسلام کے ساتھ محبت جتلاتے ہیں، دم پانی بھی پیتے ہیں، تعویذ بھی لٹکاتے ہیں جی، اور نبی کے محبت کے نعرے بھی لگاتے ہیں، اور دوسری طرف سے ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں، ڈھولک بھی بجا رہے ہوتے ہیں، صبح تہجد پڑھی اور شام کو ڈھولک کی تھا پر ناچ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ، اللہ کریم معاف فرمائے۔ کئی واقعات یاد آتے ہیں پھر زبان سے نکلتے نہیں ہیں، کیا کریں کہ بڑے مشکل حالات میں یہ کمزور مسلمان اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ یہ ہمارے ضلع میں ہر مہینے اوسطاً کم از کم 20 سے 25 آدمی قتل ہو جاتے ہیں۔ کتنے جی؟ یہ وہ ہیں جو اغوا اس کے علاوہ ہیں، جو بلیک میل ہو رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، جو اس وقت لوگوں کی نظروں میں ویڈیوز میں موبائل سکینڈلز میں جو گرفتار ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اور مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کر کھانا چاہتے ہیں، جس کے لیے اللہ کے نبی نے محبت کرنے کی دعوت دی تھی۔ یہ دیکھیں جی، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ ہمارے ضلع کی طرح کئی اضلاع پاکستان میں موجود ہیں، ان اضلاع میں کئی ایسے گاؤں موجود ہیں جس گاؤں میں شاید ہی، جس گاؤں میں اتنے گھرانے ہوتے ہیں کہ شاید ہی کسی گھر میں ایک نے قتل نہ کیا ہو، ہر گھر نے کوئی نہ کوئی قتل ضرور کیا ہوتا ہے۔ اللہ یعوذ باللہ، یہ اپنوں کے لیے اسلحہ اٹھانا اتنا آسان لگ رہا ہے، اور کفر آ کر ہمیں کھا رہا ہے، نوچ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، لیکن اس کے خلاف غیرت نہیں جاگتی۔ کوئی ایک دو بندوقیں ادھر بھی سیدھی کر دو نا، ٹیکس پہ ٹیکس تم دے رہے ہو، تمہاری بندوقیں کیا کہہ رہی ہیں جی؟ کافر تمہارے کعبہ کو بند کر دیتے ہیں، تمہاری بندوقیں کیا کہہ رہی ہیں؟ کافر تمہاری مسجدوں کو گرا رہے ہیں، تمہاری بندوقیں اس وقت کیا کر رہی ہیں جی؟ یا تمہاری بندوقیں نکلتے ہیں کتوں کے شکار کے لیے، یا خنزیر کے شکار کے لیے، یا بندوں کے شکار کے لیے، ہے نہیں؟
اسلام کے حق میں تمہاری بندوقیں نہیں نکلتی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور دوسری طرف اس سے بھی بڑی آیت ہے جو گھبراتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ جہاد کی تیاری بھی کر لیتے نا تب بھی کافی تھا، یہ جہاد کی تیاری بھی نہیں کرتے تو جہاد کے موضوع پر کیسے یہ سچے ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ لو اراد الخروج لاعدوا له عدہ ولكن کرہ اللہ بعاثهم، اللہ کو ان کا جہاد کرنا اچھا ہی نہیں لگتا، آئے ہی نہیں ہے ہماری طرف۔ اللہ یاد باللہ، دیکھ لیا اب یہ بندے بڑے بڑے بندوقیں اٹھانے والے، ان کے حالات یہ بھی دیکھ لیں۔ جب جہاد کا تذکرہ آتا ہے نا پھر ان کو دیکھا کر ان کا میدان ایسا خراب ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن اس کی رپورٹنگ بھی کرتا ہے۔ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 20 میں دیکھ لیجیے، سورہ محمد۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، یہ کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں کیوں نہیں ایسی صورت اترتی ہمارے اوپر، کوئی صورت آ جاتی جہاد والی۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، جب صورت آ جائے مضبوط دلائل والی جس کے اندر جہاد کا ذکر ہو، ان مومنوں کا دعویٰ رکھنے والے رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، وہ جو کہتے تھے آمنا ہم ایمان لے آئے، اور ان کو قرآن کہتا ہے قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا، ایمان تو تم نہیں لائے ہو، وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ کہا کرو کہ ہم ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، جن کے دلوں میں بیماری ہے جہاد کی آیتیں سن کر آپ کو ایسے دیکھ رہے ہوں گے جیسے ابھی موت والی بے ہوشی ان پر طاری ہونے لگی ہے، ایسے تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، ان کی آنکھیں ایسے گھوم رہی ہوتی ہیں جیسے ان پر موت آئی بیٹھی ہے۔ جہاد کے ذکر سے فاولا لہم، ہماری سرائکی میں معنی ہوتا ہے شالا برباد تھی وہ، فاولا لہم برباد ہو جاؤ، اللہ تمہیں اسی طرح غارت کرے گا، تباہ کرے گا جس طرح تم جہاد کے نام کو دیکھ کر برباد ہوتے ہو نا، ڈرتے ہو نا۔ طاعۃ وقول معروف، حالانکہ تم سے اطاعت مانگی گئی تھی، تم سے قول معروف مانگا گیا تھا، جبکہ تم آپس کی لڑائیوں میں اتنے شیر ہوتے ہو کہ تم دین کے معاملے میں اتنے بڑے گیدڑ بن جاتے ہو، اور صرف تمہاری شوق ہوتی ہے کہ ہم لڑائی میں داخل نہ ہوں، بس صرف خبریں سنتے رہیں۔ کیسے جی؟ یہاں پر لفظ آتا ہے، یہ آیت نمبر 20 میں دیکھ لیجئے کہ وہیں یأتی الاحزاب یودوا لو انہم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم، خبریں ہم بس بیٹھ کر سنتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ واہ بھائی واہ مسلمان بڑا کام کر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے جی وہ ہو رہا ہے۔ جب خود انہیں بلائے جائیں تو کہتے ہیں نا جی ہم پھر کوئی اتنے قابل تو ہیں نہیں جی، کہ ہم اتنے مسلمان تو ہیں نہیں، ہم یہ کام کریں وہ کام۔ یہ قرآن ان ساروں کو ایمان کے علاوہ لوگوں کی ہسٹری میں ڈالتے ہیں، اللہ کریم ان کے ایمان کو قبول نہیں کرتے۔ یہ حالت تھی ان لوگوں کی، شدت کے وقت ان پر موت طاری ہو جاتی تھی، اور صحابہ اکرام اور رسول اللہ کو کہتے تھے کہ یہاں سامنا نہیں کر سکو گے، میدان خالی چھوڑ دو، مدینہ میں واپس آ جاؤ، یعنی کافروں سے ڈرتے تھے، صرف جہاد کرنے کی غرض سے نہیں نکلتے تھے۔ یہ ان کی حالت، جبکہ صحابہ اکرام اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت تو یہ تھی کہ اتنی مردانہ وار اپنی اس لڑائی میں موجود تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں تیر لگا تھا نا، وہ بیٹھے تھے خیمہ میں اور خون بہ رہا تھا، رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، فوراً دعا کرنے لگے، اے اللہ اگر کوئی دین کی خدمت میرے حق میں باقی ہے تو اے اللہ مجھے اس زخم سے نجات عطا فرما، یہ میرا زخم ٹھیک ہو جائے اور میں تاکہ دین کی خدمت کروں، اور اگر میرے لیے میرے حصے میں اور کوئی کام باقی نہیں ہے تو اے اللہ اسی زخم کی وجہ سے مجھے شہادت نصیب فرما۔ یہ اتنے سرکے سے دل سے دعا مانگی کہ اچانک ان کا خون بند ہو گیا، اچانک خون بند ہو گیا۔ فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ابھی کوئی دین کی خدمت باقی ہے۔ وہ کیسے دین کی خدمت تھی انشاءاللہ آئندہ درس میں، وما علینا